السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری ویڈیو ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے نہیں ہے، مہینے کا $300 سے $10,000 کما سکتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ کے اوپر 100 بار غور کرنے کے بعد بھی یہ بات بول سکتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر آپ $300 سے کم آپ لوگ کمائیں تو آپ مجھے بول سکتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کی تمام چیزوں پہ عمل کیا اور میں $300 مطلب مجھے ڈالر نہیں $1,00,000 سے مہینے کا کم کما رہا ہوں۔ میں آپ کا شکوہ بولوں گا، لیکن اگر آپ نکھٹو ہیں، کام چور ہیں، آپ $1 بھی نہیں کما سکتے اور نہ آپ کو کمانا چاہیے اور نہ آپ کو ملنا چاہیے۔ محنتی بندوں کے لیے یہ ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، پورا دن فیس بک پہ لڑکیاں ڈھونڈ کر ان کے ساتھ ٹھڑک جھاڑتے رہیں، آپ کے پاس وقت ہے پورا دن انڈیا کی مووی دیکھتے رہیں، آپ کے پاس وقت ہے پورا دن فیس بک کے اوپر سیاسی بحث کرتے رہیں، اور آپ کے پاس 20-25 منٹ یا آدھے گھنٹے یا گھنٹے کا آپ کے پاس سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو آپ نکھٹو ہیں، کام چور ہیں اور آپ کو نقصان ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہ انویسٹمنٹ کا اس کے اندر کوئی اتنا خاص سین نہیں ہے۔ میں کام پورا سمجھاؤں گا اور مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں آپ مجھے لائک کریں ڈس لائک کریں، مجھے اس چیز سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے زیادہ ویو ملے، لیکن مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ مجھے 10 ویو ملیں تو 10 کے 10 بندے کی زندگی بدلیں۔ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن جو نہیں جانتے شاید ان کو تھوڑا میں اپنا تعارف کروا دوں گا۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے مکمل سمجھا، ڈالروں میں $300 کوئی نہیں ہے، لیکن مہنگائی کا دور ہے، پاکستان میں $1,00,000 بہت بڑی چیز ہے۔ آپ 100% کمائیں گے۔ اگر نہیں کمایا آپ بتا سکتے ہیں، لیکن محنت کرنی پڑے گی۔ بات میرا کام سمجھانا ہے، میرا کام کروانا نہیں ہے۔ بات سمجھیے گا، نہ سمجھے میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کریں، میرا نام تنویر فارکس ہے، تنویر احمد نام ہے، تنویر فارکس ہی ہوں۔ 1200 کے راؤنڈ اباؤٹ لیکچرز ہیں، 50,000 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں۔ آج تک ایک بھی ایسی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی میں نے آپ کو بولا ہو کتنا کما سکتے ہیں، وداؤٹ انویسٹمنٹ کما سکتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ آن لائن فیلڈ میں آپ کو ڈرایا ہے اور حقیقت واضح کی ہے، اس میں بھی حقیقت واضح ہے۔ اچھا، ہمارا ٹاپک ہے بلجی کائن ایک ایکسچینج ہے۔ بلجی کائن کیا ہے آپ نے پورا سمجھنا ہے۔ اس کے اندر میں خوبیاں بھی بتاؤں گا، خامیاں بھی بتاؤں گا، غلطیاں بھی بتاؤں گا، ٹھیک بھی بتاؤں گا، ان کے چکر بھی بتاؤں گا، اور ان چکروں سے آپ نے پیسہ کمانا ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور آپ نے سیف رہنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ چوری چکاری، 2 نمبری، اسکیم، فراڈ نہیں ہے۔ میں نے پوری زندگی ہر اس جگہ کے اوپر بغاوت کی ہے جو کام 2 نمبر تھا۔ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ تنویر فارکس والوں نے فلاں ویب سائٹ کا ریویو دیا اور اس کی وجہ سے میرے $1 کا لاس ہو گیا۔ جب BFRU دنیا میں عروج پہ تھی، یہ دیکھیں BFRU بائی تنویر فارکس، اس ٹائم کے اوپر میں نے بولا تھا کہ BFRU ایک سکیم کمپنی ہے، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ویب سائٹ دیتی ہے، اس کا بیک اینڈ سکیم ہے۔ بہت سی دنیا نے مجھے گالیاں دی کہ ہمیں تو پیسہ مل رہا ہے، لیکن آج وہ بندے بول رہے ہیں۔ میں 2008 سے 9-10 سے اس فیلڈ میں، میرے ساتھ زندگی میں ایک بار فراڈ ہوا۔ اس وجہ سے ہوا کیونکہ میں نے ایک مسلمان کو رمضان کے مبارک مہینے میں ایک چیز خریدنے کے لیے 5,000 ایزی پیسہ سینڈ کیا تھا، اس نے بلاک کیا تھا۔ کسی ویب سائٹ نے آج تک مجھے اسکیم نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس ویب سائٹ کے اندر سے دیکھتا ہوں کہ وہ کام کیسے کر رہی ہے۔ اس کے اندر سے بھی میں بتاؤں گا یہ کام کیسے کر رہی ہے اور یہ کیوں اسکیم نہیں ہے، یہ اسکیم کیوں نہیں کرے گی، اور آپ پیسہ کیسے کمائیں گے، میں سارا کچھ بتاؤں گا۔ اچھا، سب سے پہلے کہ یہ بلجی کائن ہے کیا۔ میں نے بلجی کائن کے اوپر آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو دی تھی، بلجی کائن بائی تنویر فارکس۔ یہ بنیادی طور پر ایک ایکسچینج ہے، انویسٹمنٹ ہے تب بھی کما سکتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہے تب بھی کما سکتے ہیں۔ یہ بلجی کائن ہے، یہ میری اسٹریٹجیز ہیں۔ بہت سی دنیا الحمدللہ پرافٹ کما رہی ہے، لیکن ادھر مناسب پرافٹ ہے، لاکھوں والا سین کوئی نہیں ہے۔ یہ 6300 ویو تھا۔ انہوں نے بولا تھا کہ یہ بائنانس کے مقابلے کی ایک نئی ایکسچینج ہے، اور بٹ کائن کے مقابلے کا انہوں نے اپنا ایک نیا کائن لانچ کیا ہے۔ جیسے بٹ کائن 2008 کے اندر 8,000 BTC کا ایک پیزا تھا، اور آج اس کی 30-40 ہزار 70,000 تک قیمت چلے گئی۔ انہوں نے اس کا آلٹرنیٹ نئی ٹیکنالوجی لانچ کی ہے۔ اچھا، میں ساتھ میں آپ کو باتیں بتاتا رہوں گا۔ یہ کچھ دن پہلے لانچ ہوئی، 3-4 دن پہلے۔ تو 3-4 دن پہلے لانچ ہونے کے بعد انہوں نے پہلے دعویٰ کیا کہ 0.10 سے ریٹ سٹارٹ ہوگا اور 0.50 تک 3 مہینے میں جائے گا، لیکن جس ٹائم یہ لانچ کرنے پہ یہ مکر گئے۔ انہوں نے بولا 0.10 سے ریٹ سٹارٹ ہوگا اور 15 دن میں 0.50 پہ جائے گا، اور مارکیٹ 0.40 سے 24 آور سے پہلے جا چکی تھی۔ یہ ان کا بنیادی طور پر سین ہے۔
کیا یہ 30,000 پہ بٹ کائن کو کراس کرے گا نہیں کرے گا, وداؤٹ انویسٹمنٹ کیسے کام کر سکتے ہیں, سارا کچھ میں بتاؤں گا. اب سوال یہ بلجی کائن ہے کس کی. ہمارے یہاں اکثر لوگ بولتے ہیں فلاں کیا, مجھے نہیں پتا, میں حلف دینے کو تیار ہوں کہ بٹ کائن کا مالک کون ہے, کدھر کا ہے, کون سا شہری ہے, مجھے نہیں پتا. جو لائٹ کائن کا کون ہے, ریپل کا کون, مجھے نہیں پتا کسی کا, مجھے بائنانس کا بھی نہیں پتا. اچھا یہ بولیں گے جی یہ تو آپ کی ہے, یہ بل گیٹس کی ہے, یہ انڈین والوں کی ہے, یہ پاکستان والوں کی ہے, یہ امریکہ والوں کی. اگر کوئی بندہ بولے نا مجھے کہ میری ہے, میں بولوں گا الحمدللہ میری ہے. آکٹا بھی میرا ہے, کبانا بھی میرا ہے, گوگل بھی میرا ہے, فیس بک بھی میرا ہے, بائنانس بھی میری ہے, بٹ کائن بھی میرا ہے, سب کچھ میرا ہے. آپ لوگ دعا کرو, شکر کرو, خوش ہو, جلنا ہے تو جل لو. تو اس چیز کے اوپر میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے نا, ہمارے یہاں کچھ لوگ نیگیٹو گند ہوتے ہیں تو وہ گندی مکھی کی طرح وہ چیز چھپاتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں کام کی طرف, بلجی کائن ویب سائٹ اکاؤنٹ بنانا. بلجی کائن .com کے اوپر آئیں گے اور اس جگہ کے اوپر آپ کا ایک سائن اپ کا بٹن ہے, بلجی کائن / سائن اپ کریں گے. یہ بلجی کائن کے اوپر اگر اس جگہ کے اوپر آپ آئیں گے تو اس جگہ کے اوپر یہ سائن اپ کا بٹن ہے, یہ سائن اپ کا بٹن ہے. اس جگہ کے اوپر آپ آئیں گے تو سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے. کنٹری ٹھیک لکھنی ہے, میں فیک بنا رہا ہوں اکاؤنٹ کیونکہ میں نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی, آپ نے کچھ بھی 2 نمبر یہ کرنی. یہ میں نے فون نمبر ڈالا تنویر تنیم. اچھا یوزر نیم آپ نے نا جو رکھنا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے کوئی بھی ایسا 4 انچوں کا 5 انچوں کا. اگر آپ کوئی بھی رکھتے ہیں تو کوشش کرنی ہے اپنا آسان رکھنا ہے. اچھا آسان رکھنے کے بعد آپ آئی ایم ناٹ اے روبوٹ اس پہ کلک کریں گے, سائن اپ کلک کریں گے. پاسورڈ جو ہے میں اپنا یہی ای میل لگا لیتا ہوں, یہ دیکھیں یہ میں نے پاسورڈ لگا دیا, بس یہ میرے سیو ہو گیا. او گندا, لیکن اب میرے ذہن میں یہ نہیں آ رہا. یہ میں نے اپنا لگا لیا, یہ میں نے اپنا لگا لیا اور لاگ ان کر دیا. اتنا ہی کام تھا اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کا, کوئی اس کے اندر اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا ابھی دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چیز, ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ 0 تقریباً 4.2 چل رہا ہے, یہ مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے. سب سے پہلے آپ نے آنا ہے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن پہ. ان ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر ویریفائی پہ کلک کریں گے. ویریفائی کے اوپر آپ نے سب سے پہلے اپنی کنٹری لکھنی ہے, پاکستان. ایڈریس لکھنا ہے فلاں فلاں, میرا ریجیکٹ ہو جائے گا. ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے 12/12/1970, کچھ بھی لکھ دیتے, نوے لکھ دیتے ہیں. آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ نمبر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیٹ, چوز فائل پہ آئی ڈی کارڈ اور اس کی بیک سائڈ اپلوڈ کریں گے تو ریکویسٹ ناؤ پہ کلک کریں گے. 24 آورز کا ٹائم ہے, لیکن میرے حساب سے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن پہ جو آپ کا ٹائم لگے گا وہ آپ کا جو ٹائم لگے گا وہ میکسیمم لگے گا 20 منٹ, آدھا گھنٹہ. اچھا یہ آپ کی 3 سٹیٹس ہیں, ہر انسان کی 3 سٹیٹس ہوتے ہیں. انویسٹر کی بات میں بتا رہا ہوں, وداؤٹ انویسٹر کی بات بتا رہا ہوں. ابھی میرا سلور ہے, میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں. یہ وی آئی پی سٹیٹس جو ہے ان کے اوپر میں کلک کرتا ہوں. یہ سٹیٹس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو ان کی 3 سٹیٹس ہیں, یہ 12 ہیں تو یہ 2 کریں گے, 3 کریں گے, یہ اس جگہ کے اوپر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ان کی میں ایک گولڈ ہے. اچھا ان کی 3 سٹیٹس میں فرق کیا ہے. سلور سٹیٹس کے اندر اگر آپ کا اکاؤنٹ ان ویریفائڈ ہوگا تو آپ کا سلور ہوگا, سمپل سی بات ہے. اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جاتا ہے تو آپ کا سٹیٹس گولڈ ہو جائے گا. اور اس کا جو تیسرا سٹیٹس ہے وہ ہے پلاٹینیم. اگر آپ کو پلاٹینیم سٹیٹس مل گیا, میں سارا کچھ بتاؤں گا, ٹینشن کی بات نہ لیں. وداؤٹ انویسٹمنٹ بھی, یہ وداؤٹ انویسٹمنٹ ملتا ہے. پلاٹینیم سٹیٹس آپ کا مل گیا تو آپ کم سے کم مہینے کا 5 لاکھ 7 لاکھ روپے کمائیں گے. لیکن میں نے $300 لکھا لاکھ, یہ لینا کیسے, تھوڑی سی محنت ہے, میں سمجھاؤں گا. اچھا اس کے بعد آتے ہیں ڈیش بورڈ کے اوپر. اس جگہ کے اوپر ان کے فری کائنز بھی ہیں, فلاں ہیں. اچھا اس کے بعد آتے ہیں ڈپازٹ کے اوپر. ڈپازٹ کے بٹن پہ کلک کیا, یہ اکاؤنٹ ویریفیکیشن ہے. اچھا یہ ڈپازٹ ہوگا TRC20 USDT کے تھرو. USDT کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بائنانس کے اندر یہ کہیں بھی USDT پڑے ہیں تو آپ نے لینا ہے. یہ کاپی ایڈریس ہے, یہ اسکین سسٹم ہے, ان دونوں کے اوپر سے آپ نے کاپی کرنا ہے. کاپی کی اور ڈپازٹ ریکویسٹ پہ کلک کی. ڈپازٹ یہ آپ نے جیسے ہی کاپی کی تو یہ میں آپ کو بائنانس پہ لے جاتا ہوں. بائنانس کے اوپر آپ جائیں گے تو یہ آپشن ہے, میں آپ کے اس کے اندر بتا دیتا ہوں. تو یہ نیچے ہوم ہے, مارکیٹ ہے, ٹریڈز ہے, وائلٹس ہے. یہ ویلٹ کے اوپر آپ جائیں گے. ویلٹ کے اوپر جانے کے بعد یہ آپ کا آپشن ہے ڈپازٹ, یہ ہے ویڈرا.
آپ نے ویڈرا کے اوپر کلک کرنا ہے. ویڈرا کے اوپر اس جگہ کے اوپر آپ نے کرپٹو میں USDT سرچ کرنا ہے. USDT سرچ کریں گے. اس کے بعد آپ نے بولنا ہے سینڈ وایا کرپٹو نیٹ ورک. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے پہلے نمبر پہ, اور اس جگہ کے اوپر جا کر آپ وہ کوڈ پیسٹ کر دیں گے یا اسکین کے بٹن پہ اسکین کریں گے. ادھر سے پیمنٹ چلی جائے گی. جتنی پیمنٹ سینڈ کریں گے اس پیمنٹ کا $1 آپ کا ٹیکس لگے گا. اس کے اندر اگر آپ ایک پچھلا آپشن ہے اس کے اندر آپ جائیں گے تو میرے خیال میں وہ یہ سینڈ میسج وایا ای میل وغیرہ, تو اس جگہ کے اوپر آپ کی نو فیس ہے. ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے, لیکن سینڈ وایا کرپٹو نیٹ ورک میں نے جو اپنی طرف سے کیا تھا وہ یہ والا ہے. ابھی سمجھ آ گئی. اب آپ نے جیسے ہی پیمنٹ کی, پیمنٹ کرنے کے بعد یہ ویڈرا کے اوپر کلک کریں گے. یہ ویڈرا بائنانس سے ہے, مطلب بائنانس سے نکل کر ان میں پیمنٹ آ رہی ہے. آپ کو ایک اسکرین شاٹ آئے گا, ایک ID آئے گی. وہ ID آپ نے ادھر اماؤنٹ لکھنی ہے کہ آپ نے کتنی کی ہے, اور آپ نے ادھر ID لکھنی ہے جو بھی ہے, اور چوز فائل پہ وہ اسکرین شاٹ دینا ہے, سبمٹ کر دینا ہے. اس کا 24 آورز کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن 5 7 10 منٹ کے بعد اس کا آپ کا اکاؤنٹ ڈپازٹ اپروو ہو جاتا ہے. اگلی بات سنیں, یہ ہو گیا اتنا یوز کرنا. اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن ہو گئی, پاسورڈ ہو گیا, پروفائل ہو گیا, ڈپازٹ ہسٹری ہو گیا, VIP اسٹیٹس ہو گیا, ڈپازٹ ہو گیا. وڈرا کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے ویلٹ میں بیلنس ہونا چاہیے. ویلٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا ویلٹ ہے, اس میں جتنا بیلنس ہوگا یہ آپ ایک ٹائم کے اوپر میرے خیال میں $10,000 کا ایک وڈرا لے سکتے ہیں, اور دن میں میکسیمم $50,000 کا وڈرا لے سکتے ہیں. اگر آپ کا $1,00,000 ہے تو وڈرا کے اوپر آپ کا ہوگا. لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ کے اندر ہر ٹرانزیکشن کا میرے خیال منیمم اس کا جو وڈرا ہے وہ $5 ہے یا 2 ہے یا 10 ہے, لیکن ہر ایک ٹرانزیکشن کا $1 آپ کا چارج ہوگا اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہے تو. مطلب جیسی ویریفائی ہوگا تو ادھر آپ کا گولڈ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہے تو ویریفیکیشن کے آپ کا 1% پلس $1, مطلب ویسے آپ کا $10,000 کا وڈرا ہے, 5,000 کا ہے, 100 کا ہے, 10 کا $1 ہوگا آپ کا وڈرا لگے گی ایک وڈرا کے اوپر. لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہے تو $1 پلس 1%, مطلب 100 کے اوپر $2, 1000 کے اوپر $11 یہ لگے گا. تو اکاؤنٹ ویریفائی لازمی کروا لینا ہے. اس کی ویریفیکیشن صرف ID کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ پہ ہو جاتی ہے, اس کے اندر اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کا ہو گیا. یہ آپ کا انویٹیشن کوڈ آ گیا. اب دیکھیں کہ کام کیا ہے. بنیادی طور پر اس کا جو کچھ عرصے پہلے ریٹ تھا وہ 0.11 تھا. آپ نے جو اپنی سب سے پہلے آپ نے اپنا ڈپازٹ کرنا ہے. یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے. $2 کا کر لیں, 5 کا کر لیں, منیمم میرے خیال میں اس کا $1 کا ڈپازٹ ہے. کیونکہ جب تک آپ ڈپازٹ نہیں کریں گے آپ کسی کو ریفر نہیں کر سکتے. اس کو بھی میں بتاؤں گا. اب دیکھیں کہ آپ کے پاس $1,00,000 ہے تو آپ اس کے اندر $20,000 ڈپازٹ کریں, بھول جائیں. 50,000 ڈپازٹ کریں, بھول جائیں. جو ٹریڈنگ کرتے ہیں نا, جو BTC پہ ٹریڈ کرتے ہیں, اس کے اندر ٹریڈ کر کے 6 مہینے کے لیے بھول جائیں. اگر آپ نے 0.44193 پہ بائی کر کے آپ نے 1.00 پہ بیچ دیا, آپ کسی کام کا نہیں ہے. اس کے اوپر اگر آپ $1,000 انویسٹمنٹ کرتے ہیں, میرے حساب سے کم سال انتظار کرنا چاہیے, اور آپ کو $4-5 جب اس کا ریٹ جائے گا تو اس ٹائم کے اوپر آپ نے سیل کرنا ہے, چاہے یہ 6 مہینے 8 مہینے بعد جائے. مطلب 1000 کا $5,000 کم سے کم بنانا ہے. 1000 کا 2000 بنایا, ایک پہ ریٹ گیا, تو میرے حساب سے نو ڈاؤٹ پرافٹ تو ہے, لیکن مجھے مزہ نہیں آیا. یہ انویسٹرز کے لیے بہت مزے کی چیز ہے. اب یہ اس کا ریٹ کیوں بڑھے گا, کیا فراڈ نہیں ہے, یہ سارا کچھ میں آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں. یہ ہے انویسٹر کے لیے, لیکن آپ نے اپنی انویسٹمنٹ ایک بار لازمی اس وجہ سے کرنی ہے کیونکہ آپ نے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے. $2 کریں, $4 کریں, نہیں بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب تک ایک بار کریں گے نہیں نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, اپنا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں کریں گے. اب آتے ہیں اس کے 3 اسٹیٹس ہیں جی. VIP اسٹیٹس کے اندر ایک اسٹیٹس ہے, اس جگہ کے اوپر آتے ہیں پروفائل کے اوپر. پروفائل کے اوپر آنے کے بعد یہ میں نے چسکے لی ہوئی ہیں. یہ ایک اسٹیٹس سلور, گولڈ اور پلاٹینیم. اب ہم نے پلاٹینیم اسٹیٹس پہ آنا ہے. اکاؤنٹ جیسے ہی ویریفائی ہوگا سلور اسٹیٹس ختم ہو جائے گا, آپ کا گولڈ ہو جائے گا, اور اس کے بعد پلاٹینیم. اچھا, اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. جی جب آپ ڈپازٹ کریں گے تو ان کا ڈپازٹ کے اوپر ایک مسئلہ بھی ہے, میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. یہ انہوں نے یہ ٹرمز میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ان کا 7.5% ایکسچینج فیس ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر نا انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں نا, یہ سارا کچھ لکھا ہے. یہ دسمبر 2024 میں فری کائن لانچ ہوگا. ابھی آپ کا بلجی کائن پرو ہے, یہ دیکھیں یہ بلجی کائن پرو کے ریٹ چل رہا ہے. اس میں صرف انویسٹمنٹ ہوگی. جو فری والا ہے
وہ میرے پاس ابھی میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا تو یہ میں کسی کو سینڈ بھی کر سکتا ہوں. پکچر مائننگ سے میں فری بھی لے سکتا ہوں. یہ 2025 یا 2024 کے دسمبر میں ہوگا. اس ٹائم اس کا کیا ریٹ ہوگا؟ میرے حساب سے بکواس ریٹ ہوگا. یہ نہیں کہ اس کے 0.41 ہے اور میرے پاس اپنے ایک اکاؤنٹ میں 14,000 پڑے ہوئے ہیں تو اس ٹائم اس کا $10 ریٹ ہو تو میں بولوں نہیں $1,40,000 مجھے کمپنی دے دے گی. کوئی دے بھی نہیں سکتا. اچھا اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کے اندر ایک سسٹم ہے کہ آپ نے یہ ساری چیز دوسروں کو بتانی ہے. اچھا اب کیا ہوگا کہ آپ اگر مثال کے طور پر $1,000 ڈپازٹ کرتے ہیں، $1,000 ڈپازٹ کرتے ہیں، میرے فون نمبر آپ سیو کر لیں. کدھر گیا؟ $1,000. اب $1,000 کے جو ڈپازٹ ہے اس کے اوپر ان کی جو فی ہے وہ ہے 7.5%. مطلب تقریباً راؤنڈ اباؤٹ $75 $1,000 کے اکاؤنٹ کے اوپر ہے. 100 کے اوپر $7.5 ہو گئے. اچھا اس کا اتنا زیادہ فرق اس وجہ سے نہیں پڑتا کیونکہ میں نے اس کو لیا تھا 11 سینٹ پہ. میں نے تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اس میں بتا نہیں سکتا، بتانا بھی نہیں چاہیے، پرسنل چیزیں ہیں. لیکن مجھے 11 سینٹ سے اوپر ریٹ میں پڑا. اب میرا اگر میں اس ٹائم بیچوں وہ تو جو 11.10 یا 11.12 پہ مجھے ریٹ ملا تھا وہ 11 ضرب 3 مطلب مجھے تقریباً $1,000 کا 4,000 بن رہا ہے. لیکن میں نے نہیں بیچنا، میں نے تب بیچنا ہے جب 10,000 ہو، نہیں تو میرا پیسہ مر جائے. آپ نے انویسٹمنٹ اس میں ہر صورت میں کرنی ہے، چاہے آپ $10 نکال لیں، $5 نکال لیں، لیکن پیسے بھول جائیں. یہ نہیں کرنے کہ آپ نے ادھار کے اوپر پیسہ لگا لینا ہے، ساری انویسٹمنٹ لگا لینی ہے، یہ شارٹ کٹ پیسہ لگا لینا ہے کہ آپ نے کسی سے لیا کہ میں مہینے بعد دوں گا. ٹھیک ہے نفع آئے گا لیکن تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی ہے، زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی. $10 کر لیں یا $5 کر لیں، کیا مسئلہ ہے، لیکن آپ سیکھ جائیں گے. اچھا اس کا میں ایک آپ کو وے بتاتا ہوں. اب $75. اب کیا ہوگا کہ آپ جیسی $1,000 کی انویسٹمنٹ کریں گے یہ پیمنٹ اپروو ہوگی. تو اپروو ہونے کے بعد یہ ویلٹ کے اندر $925 نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کی $925 جو ہے یہ $200 کی آپ کی 5 ٹرانزیکشن ہوگی. میکسیمم ایک ٹائم ایک بندہ $200 کی بائنگ کر سکتا ہے، $200 کی سیلنگ کر سکتا ہے. اس میں بڑے ٹریڈرز کی بدماشی نہیں ہے کہ جیسے ادھر آتا ہے $1,00,000 انویسٹر کرتا ہے، انویسٹر انویسٹ کر لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائنانس کا کیا فائدہ ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو انہوں نے $75 ہے، انہوں نے آپ کا $925 کی 5 ٹرانزیکشنز ہوں گی. 200 200 200 800 کی 4 ہو گئی اور 125 کی 1 ہو گئی. یہ آپ کی جو اپروونگ ہے اس میں گیپ آئے گا. 1 سیکنڈ کا بھی آ سکتا ہے، 10 سیکنڈ کا بھی آ سکتا ہے، ریٹ میں بھی گیپ آ سکتا ہے. لیکن ریٹ میں کتنا گیپ آئے گا، یہ آئے گا کہ 0.4196 ہے تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا مل جائے گا 0.4192 دوسری ٹرانزیکشن کا بن سکتا ہے، یا 0.42 بھی بن سکتا ہے، یا 0.4180 بھی بن سکتا ہے. اس طریقے سے یہ اوپر نیچے آپ کے 5 ٹرانزیکشن کا ریٹ ملے گا. لیکن وہ پیمنٹ آپ کی کنورٹ ہو کر بلجی پرو کائنز کے وائلٹ میں آئے گی. اچھا اسکیم ویب سائٹ سے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی USDT میں نہیں، ادھر نیچے آئے گا کہ آپ کی ایسٹیمیٹڈ USDT کیا ہے. مطلب اگر آپ اس جگہ کے اوپر بیچیں گے تو ایسٹیمیٹڈ USDT کیا ہے. مثال کے طور پر اگر اس جگہ کے اوپر میں بائی کرتا ہوں نا، میرے پاس ویلٹ میں پڑے ہیں، ویلٹ میں کیسے آئیں گے کہ اس جگہ کے اوپر جب ہم بیچیں گے کہ یار $200 کا میں بیچنا چاہتا ہوں تو یہ بولے گا کہ 476 اتنے اس ٹائم کے حساب سے سیل ناؤ پہ کلک کروں گا تو بک جائیں گے. یا اس جگہ کے اوپر میں بولنا چاہتا ہوں کہ میں 200 بیچنا چاہوں بلجی کائن تو $283.86 کا ہوگا، میں سیل ناؤ پہ کلک کروں گا تو میرے بک جائیں گے. اسی طریقے سے وہ جیسے ہی بکے گا تو پیمنٹ ویلٹ میں آ جائے گی. ویلٹ سے آپ دوبارہ بلجی کائن کو بائی کریں گے تو آپ کی 7.5% کٹوتی نہیں ہوگی، کوئی تھوڑی سی ہوگی، 1.5% ہوگی. اس جگہ کے اوپر آپ بائی سیل کر سکتے ہیں، بائی سیلنگ کیا ہے. لیکن وڈرا کروانے کے بعد ہر ڈپازٹ کے اوپر آپ کی 7.5% کٹوتی ہوگی. یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن کیا سوال یہ ہے کہ میں پیسہ نکلوا سکتا ہوں؟ اچھا جو بھی اسکیم کمپنی ہوتی ہے اس میں آپ پیسہ نہیں نکلوا سکتے. مثلا ₹1,00,000 ہے، آپ B4U میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ ویب سائٹ میں، تو وہ بولتے ہیں بھائی نہیں بھائی ₹1,00,000 آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ کو ہم 1,000 ڈیلی کا دیں گے یا 10,000 مہینے کا دیں گے، وہ $1,00,000 نہیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ اسی ٹائم کے اوپر آپ کے پیمنٹ آئی، اس جگہ کے اوپر آپ سیل کا ان کریں، ویلٹ میں آ جائے گی. 925 کا جو ریٹ میٹ ہوگا یا اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، جو ریٹ اوپر نیچے ہو گیا ہوگا یا ٹیکس میکس جو ہوگا تو وہ آپ اسی ٹائم وڈرا کروا سکتے ہیں کمپنی کی طرف سے، کوئی مسئلہ نہیں. اب کمپنی نے آپ سے کتنے چارج کیے؟ $75. $75 کے اندر ہمارے پاس 3 سٹیٹس ہیں. یہ چیز آپ نے ٹیکنیکل سمجھنی ہے. جو بندے وداؤٹ انویسٹمنٹ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر 3 سٹیٹس ہیں.
3 اسٹیٹس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی لازمی کرنا، ویریفائی نہیں کروائیں گے کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ ویریفیکیشن آسان سی چیز ہے۔ یہ آپ کے پاس 3 اسٹیٹس ہیں، ایک ہے سلور بکواس ویریفیکیشن کے علاوہ، اس میں ٹیکسز بھی زیادہ ہیں، یہ تو 7.5% لیکن وڈرا کا ٹیکس زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر آپ کا فری والے بندے کا اس کے اندر کام نہیں کر سکتے۔ اب اکاؤنٹ ویریفائی ہوا تو ویریفیکیشن کے بعد مثال کے طور پر میرے پاس اب پکچر نہیں ہوگی، مثال کے طور پر ہمارے پاس لیول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیول یہ ہے کہ میرا نام ہے تنویر، میرا سٹیٹس ہے گولڈ، یہ آپ نے میری چیز سمجھنی ہے۔ اچھا گولڈ سٹیٹس کے اوپر میرے نیچے ہے احمد، فرسٹ لیول احمد، مطلب میں نے احمد کو ریفر کیا۔ احمد کا سیکنڈ لیول ہے، احمد نے خان کو لے کیا، خان نے تیسرے کیا ہو گیا، تیسرا ہو گیا اس نے انور کو کیا ریفر، انور کو کیا ہے چوتھے نمبر پہ انور کا انور نے آگے کیا محمد کو کیا، محمد کے بعد آگے 5 نمبر پہ کیا ہوا کہ اس نے ابو بکر کو کیا، ابو بکر کو کیا، میں نے صرف احمد کو کیا۔ اچھا اگر میں 100 بندہ میرے انڈر ڈپازٹ کرے گا تو 100 بندے کے ڈپازٹ پہ میرا سٹیٹس پلاٹینیم آ جائے گا، چاہے ان کا ڈپازٹ $5 کیوں نہ ہو۔ یہ اور اس پلاٹینیم میں اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کا 15 ہر مہینے کا ڈپازٹ ہونا چاہیے، وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، اس کا 15 والا کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کا سٹیٹس گولڈ ہے، احمد $1000 ڈپازٹ کرے گا، $1000 اس نے ڈپازٹ کیا تو اس کو 925 ملے، جو 925 ملے اور $75 کٹوتی ہو گئی۔ اب انہوں نے احمد سے کاٹ لی، چونکہ اس کا ریٹ اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ 7.5% کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کا 50 کا ریٹ ہے تو اس کا ریٹ $3 پہ چلا جاتا ہے، تو آپ کا 900 کا بھی پھر $4000 $5000 $6000 بن گیا، تو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس وجہ سے انہوں نے چونکہ اس کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی تو ریٹ بڑھے گا، اسی وجہ سے اس کا انہوں نے یہ رکھا ہے۔ اچھا اب اس طرح کے اوپر میں بیک پہ آتا ہوں، بائنانس میں لوگ نقصان میں کیوں ہیں؟ اس وجہ سے نقصان کے اندر ہیں کیونکہ اس کے اندر کرپٹو زیادہ ہے۔ اگر ایک کرپٹو ہوتی پورا پاکستان لاس میں نہ آتا، وجہ کیا؟ کیونکہ اس کے اندر انویسٹر انویسٹ کرتا، لوگ پروفٹ میں رہتے۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک بندے نے ایک قائم کیا، دوسرا پھر اس نے بولا نہیں یار یہ مزے کے اوپر نہیں جا رہا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس میں کوئی سود، کوئی ٹیکس، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان نے بین کر دی کرپٹو، پھر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ میں اس کا بھی حل بتاتا ہوں کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انڈیا نے بین کر دی پھر بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر بڑا انویسٹر $200 کے سے زائد ایک سیلنگ نہیں کر سکتا، یا $1000 انہوں نے لکھا ہوا ہے، $1000 کے اکاؤنٹ کے اوپر وہ $1000 سے اوپر 1 گھنٹے کی سیل نہیں کرتا، تو اگر اس کو 5000 سیل کرنا ہے تو اس کو 5 گھنٹے لگیں گے۔ اس نے 24,000 ایک دن میں ایک بندہ میکسیمم $24,000 سیل کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے تو بہتر ہے، غریب بندے کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ 200 کی 5 ٹرانزیکشن سیل کر سکتا ہے 1 گھنٹے میں۔ یہ 1000 ہے، یہ آپ کی لمٹ رکھی ہوئی ہے، صرف ایک کٹک لگتی ہے، اس کے اندر کوئی اتنا اس میں ایشو والی بات نہیں ہے۔ یہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کے اندر یہ ریفرلز ہیں، بائنگ ہے، فلاں ہے۔ تو اگر اس لنک کو آپ دیں گے، لنک کو کوئی بھی کلک کرے گا وہ ڈائریکٹ آپ کے اندر آئے گا۔ اگر وہ ویسے اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر وہ ریفرل کے طور پر آپ اپنا نام اس کے اندر، جس بندے نے آپ کو نام دیا تھا اس کا نام ڈالیں، کیونکہ یہ زیادتی ہے۔ میں اپنا نام بتا سکتا ہوں لیکن میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کو جائے گی، تو ممکن ہے کہ آپ کو ایک بندے نے بولا ہو اور آپ میری ویڈیو سن کر میرا لگا لیں، تو یہ زیادتی ہے۔ میں اپنے پیسے کے لیے کسی کا کام نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، تو اگر آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، میری ویڈیو سن رہے ہیں، تو میرا نام ہے تنویر فاریکس، لیکن میں آپ کو تنویر فاریکس، آپ کا مجھے کمیشن ملے گا۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ کا مجھے کمیشن ملے گا، لیکن میری بات سمجھیے گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ لیکن اگر کسی اور نے آپ کو ریفر کیا تو آپ نے خدا را میرا نہیں لگانا، کیونکہ اس بندے کے ساتھ زیادتی ہے۔ اچھا اب گولڈ سٹیٹس میں کیا ہوگا کہ 75 میں سے 50 احمد کو مل جائے گا۔ میں تنویر نے احمد کو بولا، احمد نے $1000 کی انویسٹمنٹ کی، اس میں سے 75 جو انہوں نے کاٹا تھا اس میں سے $50 احمد کا تنویر کو مل جائے گا۔ خان دوسرے لیول پہ ہے۔ اب مثال کے طور پر میں 100 بندے کو بولتا ہوں، 100 بندے کو میں اس کام سمجھاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کام کریں گے، جو لائیں گے اس کو بھی نفع آئے گا، انویسٹر کو بھی نفع آئے گا، کمپنی کو بھی نفع آئے گا، بندے کو بھی نفع آئے گا۔
اچھا اس کے اندر کیا ہوگا کہ $50 کا اکاؤنٹ کے اوپر دن میں آپ میرے خیال میں گولڈ اسٹیٹس کی 5 وڈرا لے سکتے ہیں. 5 بہت زیادہ وڈرا ہے, مطلب آپ $10,000 کی میکسیمم ایک وڈرا لے سکتے ہیں اور دن میں $50,000 کی. اور پلاٹینیم میں میرے خیال میں ایک دن کا $10 لاکھ کا وڈرا ہو سکتا ہے. لیکن بائنگ اور سیلنگ میکسیمم $200 کی ایک ٹائم, اور ویلیٹ میں اگر آپ کا بیلنس پڑے تو وہ وڈرا لے سکتے ہیں, نہیں تو $1,000 ہے. ساری انویسٹمنٹ ایک جگہ پہ نہیں کرنی. اچھا گولڈ اسٹیٹس کے اوپر کیا ہے؟ گولڈ اسٹیٹس کے اوپر مثال کے طور پر میں نے 100 بندوں کو بولا, اس 100 بندے میں سے جو بندہ $1,000 ہر 1000 کے اوپر مجھے $50 مل جائے گا. کسی نے 100 کیے تو مجھے $5 مل جائیں گے, کسی نے $10 کیے تو مجھے 50 سینٹ مل جائیں گے, کسی نے $10,000 کیے تو مجھے $500 اسی ٹائم مل جائے گا. جیسے اس کا ڈپازٹ آئے گا اسی ٹائم وڈرا آ جائے گا. جو دوسرا لیول ہے, مثال کے طور پر میں نے احمد کو بولا, اب میں نے 100 بندوں کو بولا, اب وہ 100 بندے کو ملے گا تو مجھے پلاٹینیم ملے گا نا, لیکن میرا 10 بندے 20 ہیں. اب میں کیا کروں گا, میں نے احمد کو بولا کہ بھائی یہ کام ہے, اس طریقے سے سمجھایا, وہ میرے ریفرل لنک سے ہے. تو احمد نے آگے اپنے بھائی کو بولا. اب احمد کا جو بھائی تھا خان, اس نے جب 1000 انویسٹمنٹ کی تو اس کا بھی انہوں نے 50 کاٹ لیا, 75 کاٹ لیا. 75 میں سے $50 وہ احمد کو دیں گے اور $7.5 وہ مجھے دیں گے دوسرے لیول پہ. یہ گولڈ اسٹیٹس کی بات ہے. ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مثلا اگر میرے انڈر یہ بندہ 1000 کرے گا تو اس کا 50 مجھے ملے گا, لیکن دوسرے لیول پہ اس بندے کے انڈر کرے گا تو اس کا خان کا 1000 میں سے جو انہوں نے 75 کاٹے, اس میں سے جو انہوں نے کاٹے 75 کا 66% احمد کو ملے گا, اور جو انہوں نے ٹیکس کاٹا, ایکسچینج فیس کاٹی, اس کا 10% $7.5 مجھے دیں گے. مثلا 100 بندے کو میں نے بولا تو ان کا ڈائریکٹ جتنا ڈپازٹ کریں گے 1000 پہ $50 مجھے ملے گا. وہ 100 بندہ صرف 5 بندوں کو ٹرانسفر کرتا ہے. میں 20 نہیں بولتا, ہو سکتے 20 بندے 50 کو کر لیں تو 1000 ہو جائے گا, 10 بندے 50 کو کر لیں تو 500 ہو جائے گا. انہوں نے اپنے پیسے کے لیے کرنا ہے اور 20 بندے نہیں کریں گے, لیکن کم سے کم 500 بولتے ہیں. تو وہ 500 بندہ جو انویسٹمنٹ کرے گا, میرے پاس 600 ہو جائے گا. 100 میرا ڈائریکٹ پہلے لیول کا اور 500 دوسرے لیول کا جو بندہ ہوگا, اس بندے نے جو آگے 100 نے لوگوں کو بتایا اپنے لیے, مطلب آپ نے اس کو کام سمجھانا ہے, تو اس کا کیا ہوگا کہ 500 میں سے جتنا بھی ڈپازٹ ہوگا, اگر وہ $1000 کا ڈپازٹ ایک بندہ کرتا ہے تو $7.5 مجھے ملیں گے. یہ ہو گیا گولڈ اسٹیٹس. اب آتے ہیں ڈائمنڈ اسٹیٹس کے اوپر. یہ ارب پتی, کروڑ پتی ہے. اچھا یہ 100 بندہ اگر مثال کے طور پر میرا آتا ہے پہلے لیول پہ, یہ ان کا اسٹیٹس دیکھیں, 100 بندہ آتا ہے پہلے لیول پہ. اچھا انہوں نے نا 2 نمبری کیوں اسکیم کیوں نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے 75 کے اندر سے پیسے دینے جو انہوں نے بندے سے کاٹا. اگر یہ جیب سے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم اسکیم بول سکتے تھے. آپ نے 925 اس ٹائم نکلوا لیں, آپ نے 1225 نکلوا لیں, آپ نے 1525 نکلوا لیں. انہوں نے اس بندے سے جو 75 کاٹا, لازمی سی بات ہے اسی کے اندر ان کمیشن دینا, اور کمپنی کو جو نفع آئے گا وہ بائنگ اینڈ سیلنگ پہ آئے گا. اچھا اب اس کا کیا ہوگا کہ لیول 1 کے اوپر پلاٹینیم اسٹیٹس نا یہ کروڑ پتی بنائے گا آپ کو, غریب بھی ہیں کروڑ پتی بنائے گا. میں آپ کو اگلی چیز بھی سکھاؤں گا. اگر پہلے لیول پہ میں نے 100 بندوں کو بولا, 100 جب میرے ڈپازٹر ہوگا تو آپ ان کو میل کریں گے, یا ان کا کیا سین ہے میرا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن یہ کنفرم ہے یہ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے 75 اس بندے سے کاٹ دینے. تو 100 بندے کے جتنا بھی ڈپازٹ ہوگا اس کا $50 ہر ڈپازٹ کا مجھے ملے گا, اگر میں پلاٹینیم ہوں یہاں پہ. وہ 100 بندہ 5 بندے لاتا ہے, مطلب کوئی بندہ 10 لاتا ہے, کوئی 20 لاتا ہے, کوئی ایک بھی نہیں لاتا, کوئی 2 لاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے لیے لانے ہیں. تو وہ 100 بندہ 500 بندہ لائے گا, تو اس 500 بندے کا کیا ہوگا کہ 500 بندے کا جتنا بھی ڈپازٹ ہوگا اس کا 7.5% ہو جائے گا. یہ سیکنڈ لیول آ گیا. اب تیسرے لیول کے اوپر کیا ہے, 500 بندہ 5 بندے لاتا ہے. 500 بندے میں سے ہو سکتا ہے 10 بندے 100 بندہ لے آئیں, 10 بندے 50 بندہ لے آئیں. اس کے اندر ایک اور 2 نمبر بھی ہے, میں وہ بھی بتاؤں گا. تو وہ کیا ہوگا کہ 500 بندے کا یہ سین ہوگا کہ وہ 5 لاتے ہیں, تو تیسری لیول پہ آپ کے 2500 بندے ہو گئے, تو 2500 بندے کا ہر $1000 کے ڈپازٹ پہ آپ کو 7.5 ملے گا. مثال کے طور پر آپ کا وہ 2500 بندہ ہے, تو وہ اگر صرف $40 بھی ڈپازٹ کرتے تو $1,00,000 ڈپازٹ ہو گیا, تو آپ کو $750 مل گیا. اچھا تیسرے نمبر پہ. چوتھے نمبر پہ 2500 بندہ ہے, تو وہ 5 بندے لاتا ہے. اس میں سے کوئی بندہ 50 لائے گا, کوئی 20 لائے گا, کوئی ایک بھی نہیں لائے گا. اگر ان کو آپ نے کام سکھا دیا, سمجھا دیا, سچ بتا دیا, بندہ ہو جائے گا 12,500. 12,500 بندہ جتنا ڈپازٹ کرے گا, آپ کو نہیں پتا, آپ نے پہلا 100 لایا, ان کو سمجھایا, آگے ان کا کام ہے سمجھانا.
تو اس کا کیا ہوگا کہ 12,500 بندے کا ہر $1000 ڈپازٹ کے اوپر 7.5 آپ کو ملے گا. اچھا وہ 12,500 بندہ پھر پھیلائے گا. اچھا پھر پھیلانے کے بعد کیا کو ٹوٹل میں بندہ ہو جائے گا 62,500. 12,500 کو ضرب دینا ملٹیپلائی کریں تو 62,500 ہوگا. اس بندے کے ہر $1000 کے ڈپازٹ پہ آپ کو 7.5 ملے گا. اس میں کوئی ٹیکسز کچھ بھی نہیں ہے. اچھا چونکہ جب اتنی بڑی انویسٹمنٹ ایک ہی کائن میں آتی ہے تو ریٹ بڑھتا ہے. انہوں نے بٹ کائن کا الٹرنیٹ نکالا ہے نا, تو اگر بائنانس کے اندر صرف بٹ کائن ہوتا یا کوئی بھی ہوتا تو اس کا ریٹ بڑھتا. لیکن اب انہوں نے بھی بولا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں نے خود پڑھا ہے کہ ہم مستقبل میں لانچ کر دیں گے, لیکن مستقبل میں ایسی نفع ہوگا جیسے آج میں اور آپ بٹ کائن میں کام کرتے ہیں. تو سٹارٹ کے اندر تقریباً مجھے لگتا ہے ہر بندے کو فائدہ ہوگا. اب 62,500 یہ والا بندہ, 12,500 یہ دوسرے والا 75,000 ہو گیا, 2,500 بندہ 77,500 ہو گیا. دوسرے لیول پہ ہمارے پاس 500 بندہ 78,000 بندے کے ہر $1000 کے ڈپازٹ کے اوپر آپ لوگوں کو $7.5 ہر 1000 پہ ملے گا. لاکھ پہ $750 ملے گا. اب آپ خود سوچیں 78,000 بندہ ہے آپ کا, اور وہ ہر مہینے کا ایک بندہ $20 بھی ڈپازٹ کرتا ہے, تو آپ کا کتنا ڈپازٹ کمیشن ہو جائے گا, سوچ بھی نہیں ہے. دوسری چیز دیکھیں, زندگی میں یاد رکھیں ٹریڈنگ سے پیسہ کوئی نہیں نکال سکتا. کیوں؟ اس ٹائم نکالتا ہے جب وہ لاس میں ہوتا ہے. اگر آپ نے $500 ڈپازٹ کیا تو 500 سے آپ کا نفع ہوگا تو وہ تو نکلوا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ پاگل ہیں, نکلوائیں گے, آپ تو انویسٹمنٹ اور کریں گے. تو اکثر ایسے بھی ہوگا کہ 500 میں سے آپ کا 1000 بنا تو آپ دوسری بات 10,000 کریں, 5,000 کریں. یہ نہیں ہوگا کہ 500 سے 1000 کیا میں کام چھوڑ دیتا ہوں. یہ ایک میں آپ کو سائیکی کی بات بتا رہا ہوں. تو اس کے اندر یہ کیا چیز ہوگی کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ بڑھے گی, لوگوں کو بھی نفع آئے گا, لوگ بار بار ڈپازٹ کرائیں گے, اور ایک بندہ 100 بار ڈپازٹ کرواتا ہے آپ کے 5 لیول میں سے آپ کو 100 بار ملے گا. لیکن اب آپ کو اس پلاٹینیم سٹیٹس کے لیے 100 بندوں کو بولنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, سوشل میڈیا پہ بولیں گے, فیس بک پہ بولیں گے, آؤٹ آف کنٹری کو بولیں گے. اگر آپ پاکستان سے بین ہے 100 کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, پاکستان نے بین کر دیا, انڈیا والے انڈیا سے بین کر دیا, اب آؤٹ آف کنٹری کے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں. واٹس ایپ پہ پہلے لنک دیں کہ اکاؤنٹ اوپن کرو پھر سمجھاؤں گا, پہلے لوکل دیں پھر میری ویڈیو بتا دیں. لیکن اگر آپ کو کسی نے ویڈیو دی تو اس کا نیا اکاؤنٹ نہیں بنانا. ہاں ایک کام آپ کر سکتے ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں اپنے ماں کے نام پہ, بہن کے نام پہ, بھائی کے نام پہ, بیٹے کے نام پہ, دوست کے نام پہ, کسی کے نام پہ, دوست نہیں قریبی رشتہ دار کے نام پہ, بیوی کے نام پہ. آپ اس کے اندر سے اپنا اکاؤنٹ بنائیں جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ جو 1000 میں سے 75 کاٹے 50 تو اس کو مل جائے گا, تو وہ 25 کا ٹکٹ ہوتی لگ جائے گی. اس کے علاوہ ان کے ہر 3 مہینے کے اندر بہت سے ان کے اور پروگرام بھی ہیں, آؤٹ آف کنٹری کے ٹورس بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, بہت کچھ ان کا سسٹم ہے. لیکن وہ 75 جو کاٹیں گے اسی کے اندر سے. اب آگے یہ ساری چیز میں نے آپ کو بتائی, نکھٹو پن نہیں کرنا, آپ بولیں, لوگوں کو جا کر بٹھائیں, بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں, چیک کریں. چیک کرنے کے بعد آپ کام کریں. ایک بندے سے آپ نے بڑی انویسٹمنٹ کروانی ہی نہیں ہے, رسپانسبلٹی نہیں لینی کہ بس جی بروکر کھا گیا, یا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر مارکیٹ کا ریٹ ڈاؤن آ گیا, شروع میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن اگر 500, 1000, 2000, $3,000 پہ چلا جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا, نقصان کا ریٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے, لیکن اس سے ساری انویسٹمنٹ نہیں کروانی. لوگوں سے انویسٹمنٹ لے کر آپ نے کام نہیں کرنا خدا کے لیے. کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو 10% مہینے کا دیں گے. یہ کوئی 10% والا سین نہیں ہے, یہ ایک ریئل ورک ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے یہ 40 کا, میں نے تو 300 گنا زیادہ پرافٹ آ رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ 41 کے اوپر کچھ عرصہ ٹھہر جائے, کچھ عرصہ بھی دوبارہ 35 پہ آ جائے. تو یہ چیزیں حقیقت ہیں, ابھی تو نہیں آ سکتا ہے, اس کے اندر اتنے چانسز نہیں ہیں. لیکن اگر یہ $20 پہ آئے تو آپ لوگوں سے انویسٹمنٹ لیں کہ ہم 5% آپ کو مہینے کے دیں گے. لالچیوں اور گندا کام نہیں کرنا. دوسرے کسی کو یہ نہیں بولنا کہ پیسہ کھائے گا, یا پیسے کا نقصان ہوا, یا پیسے اتنے عرصے میں نفع نہیں آیا, یا اتنے عرصے میں مارکیٹ اتنے تک نہیں گئی تو میں آپ کو جیب سے دوں گا. ایسا کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ قرضے کے لے کر نہیں کرنا, تھوڑا کر لینا ہے لیکن لانگ ٹرم کرنا ہے. بندے کو آئیں, بٹھائیں, فیس بک پہ دیں, ٹائم دیں, ایڈورٹائزمنٹ کریں, بے شمار چیزیں ہیں. ان کی ایپ ہے, اس کی جائیں, اس کو انسٹال کریں, بلجی کا ان کے نام سے ہے. تو اس کو انسٹال کرنے کے بعد نیچے اس کو 5 اسٹار ڈالیں. 5 اسٹار ڈالنے کے بعد اس کے اوپر لکھیں, کیونکہ اگر آپ نے 3 اسٹار 4 اسٹار دیے نا تو پھر آپ کو فالو کوئی نہیں کرے گا. اپنا یوزر نیم لکھ کر دے دیں کمنٹ میں, آپ کو ادھر سے کلائنٹ ملنے شروع ہو جائیں گے. فیس بک کے اوپر سوشل گروپ ڈھونڈیں, کائنز کے حوالے سے ڈھونڈیں, ٹریڈنگ کے حوالے سے ڈھونڈیں, یا ایڈ لگا لیں کہ بھئی اگر آپ کو ٹریڈنگ میں لاس ہوا, میں آپ کو کام بتاتا ہوں, نقصان نہیں ہوگا, آپ کا لاس کور ہو جائے گا. اس بندے کو یہ ساری چیزیں بتائیں. یہ سارے کا سارا کام ہے. آپ دن کے 5 سے 6 گھنٹے نکالیں, بلکہ 2 گھنٹے میں نکالیں. دن کے 2 بندے ڈالیں. اگر آپ کا یہ سٹیٹس پلاٹینیم ہو گیا 100 بندوں کے ڈپازٹ کے اوپر, گولڈ کے اوپر نفع ہے لیکن $300 والا ہے,
اس کے اوپر نفع ہے. اگر آپ کا 100 بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو صحیح کر کے بیٹھ کے کام سمجھا دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے پیسے کے لیے نہیں کرنا، اس کے بلے کے لیے کرنا ہے. یار وہ غریب بندہ ہوگا دعا دے گا، ٹھیک ہے، نیکی کی نیت سے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو انشاءاللہ کنفرم نفع آئے گا. اب بائنانس کے اندر کیسے اکاؤنٹ بنائیں گے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دوں گا، یا گوگل میں سرچ کر لیں ہاؤ ٹو ڈپازٹ ان بائنانس، ہاؤ ٹو وڈرا ان بائنانس، مطلب جو کچھ بھی سین ہے نا، ہاؤ ٹو بائی ڈالرز ان بائنانس P2P کے ذریعے. اس میں کوئی چیٹنگ والی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا. تو ہر بندے کو آپ نے جا کر سمجھانا ہے. اب آتے ہیں اس کے اندر ایک چکر کا، غلط ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا، یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر 100 بندہ ہے، 100 میں سے 2 بندے پلاٹینیم بن جاتے ہیں، تو پلاٹینیم بندہ ڈائریکٹ کمپنی کے انڈر آتا ہے، وہ کسی کے انڈر نہیں ہوگا، وہ آپ کے اندر سے نکال دیں گے. مثال کے طور پر یہ انہوں نے ٹرمز لکھی ہوئی ہے اس جگہ کے اوپر، اگر آپ یہ دیکھیں گے، یہ آپ نے ساری ان کی ویب سائٹ کے اندر یہ پڑھا ہوا ہے. تو اس کا کیا ہوگا کہ اس میں یہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ آپ بنتے ہیں پلاٹینیم، لیکن اگر آپ کا پلاٹینیم بندہ بنتا ہے تو اس کا جو پہلے 100 ڈپازٹر ہے نا، اس 100 ڈپازٹر کے اوپر آپ کو جو کم سے کم نفع آئے گا وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آئے گا. آپ کو 4-5-6 ہزار ڈالر آپ کا نفع آ جائے گا. اگر وہ چلا بھی جاتا ہے تو خیر ہے، لیکن آپ بھی اگر پلاٹینیم سٹیٹس بنیں گے تو کمپنی جس کے اندر آپ ہوں گے پلاٹینیم سٹیٹس کسی کے اندر نہیں آ سکتا. یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھ لیں. ایک اور چیز ہے وہ مجھے کل پتہ چلی ہے، میرے ایک دوست نے کیا. اس کے اندر کیا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا اکاؤنٹ ویریفائڈ نہیں ہے. اگر کسی کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہے اس کو نو کمیشن ہے، کچھ بھی نہیں، $75 میں کم نہیں، $1 بھی نہیں دے گے. لیکن اگر کسی کا اکاؤنٹ ہے گولڈ، اس کو 2 لیول پہ ملے گا، ان 2 پہ، اور اگر پلاٹینیم سٹیٹس ہے تو 5 لیول پہ ملے گا. لیکن مثال کے طور پر خان ہے، خان کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہے، خان کے اندر انور آ گیا. اب انور کا $50 خان کو ملنا تھا، نہیں ملے گا. لیکن انور کا $7.5 احمد کو ملنا تھا، احمد کو بھی 7.5 ملے گا. اور جو یہ تنویر ہے جو جس کا سٹیٹس گولڈ کی جگہ پہ VIP سٹیٹس ہے، تو VIP سٹیٹس کے اوپر 7.5 اس کو بھی ملے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ خان کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہے تو انور کا کسی کو بھی نہیں ملے گا. اس کے اندر یہ چیز مجھے پہلے جو میرے علم میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس طریقے سے ہوگا، لیکن ابھی یہ میرے لیے نا بڑی اچھی خوبی ہے. تو کوئی بھی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، محنت کرنی پڑے گی، اور اس کا رزلٹ جو آپ کو ملے گا وہ آپ کو کم سے کم ملے گا 3 مہینے 6 مہینے کے بعد. کمیشن تو شروع میں آنا شروع ہو جائے گا، لیکن چونکہ وہ پھیلتا جائے گا، لوگوں کو نفع آتا جائے گا، ریٹ وہ نکلوائیں گے، ٹرسٹ آئے گا، وہ آگے ڈالیں گے، تو یہ تھوڑا سا کام 6 مہینے سال کے بعد آئے گا. آپ کی نسلیں مجھے دعائیں دیں گی. اب آتے ہیں جو میں نے آپ کو نہیں بولا، اگر آپ کا یہ سٹیٹس 100 بندے کا بن جاتا ہے، 100 بندے کو آپ کام سمجھاتے ہیں، ان کو بولیں بے شک بھائی اگر آپ نے اپنے ڈپازٹ کرنا ہے تو 50 اپنے کسی رشتہ دار کے نام پہ کریں. آپ نے 7.5 پہ جانا ہے، آپ نے 50 کے اوپر نہیں جانا. تو اس کا وہ کیا ہوگا کہ آپ کا پر ڈے کا $1000 بنے گا. میں یہ جو 72-78 ہزار بندہ ہے نا، یہ آپ کی سوچ جو ہے نا، میں نے یہ لوگ دیکھے ہیں اپنے جو اوپر چڑھے ہوئے ہیں اس چیز سے. آپ کی جو سوچ ہے اس سے بھی اوپر یہ کام ہے، جتنی سوچ ہے اس سے بھی اوپر یہ کام ہے. کیونکہ جب ہم لوگ نارمل ڈپازٹ کرواتے ہیں نا، $50 ہزار ہمارا نارمل ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ نفے میں ہوتے ہیں. تو میں نے تو بھائی اپنے نفے کے لیے کرنا ہے. آپ کو بے شک $50 مل جائے، میرا کیا، مجھے نفع آنا چاہیے، تو کلائنٹ کو نفع آنا چاہیے. آپ کو نفع آتا ہے، اللہ کرے آپ کو ڈبل ہے. کسی کو آپ سے کوئی کیوں جلن ہے؟ جب میں $10,000 ڈپازٹ کرتا ہوں، میں آپ کے ریفر سے ہوں، تو آپ کو اس کے اندر سے نفع آ جاتا ہے، تو میرا کیا، الحمدللہ آپ کو آیا، کمپنی کو آیا، مجھے کیا مسئلہ ہے. تو یہ اس طرح سے ورک ہے. کسی بھی قسم کے سوال بندے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کی کنٹری کے اندر یہ لیگل نہیں ہے تو آپ جن کو ریفر کریں گے وہ آؤٹ آف کنٹری کے لیں گے. فیس بک کے اوپر کوئی کنٹری نہیں ہے، ساری کنٹریز برابر ہو جاتی ہیں. انگلش اچھی ہے، گوروں کو لے لیں، گوروں کا ایک ڈپازٹ $50 ہزار کا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ میرے بچے ڈپازٹ پہ ادھر $50,000 کا کریں گے تو $200 کی ٹرانزیکشنز ان کو ملیں گی. ان کو ایک ریٹ نہیں ملے گا، نہ یہ یکدم $1 کو اوپر لے کر جائیں گے، نہ یہ یکدم $1 کو نیچے. تو میرے خیال میں ایک ٹائم کے اوپر آپ جو میکسیمم پیمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں وہ $2500 کی ہے. تو 2500 کریں گے، پھر 2500. تو اس میں کوئی بھی مارکیٹ کو کریش نہیں کر سکے گا. امید ہے میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی سوال بنتا ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.